اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. سبحان خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے نظام اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے کہ آج کے اس پرسکون ماحول میں بھی اس نے ہم گناہگاروں کو سیاکاروں کو اپنے ذکر خیر کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی ہے. یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی محفلوں میں آنے اور شریک ہونے کا موقع عنایت فرماتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام کے پیغام دنیا جو ہے مال کے پیچھے زیادہ آتی ہے, آخرت کی طرف کم لوگ آتے ہیں. جہاں دنیا ملتی ہے وہاں جمع غفیر ہوتا ہے, اور جہاں اللہ کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے وہاں پر نفس پر گرا گزرتا ہے کہ انسان کا نفس اسے ایسی محفلوں میں جانے سے اور آنے سے روکتا رہتا ہے. مگر ہمارا خوش نصیب ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا شکر بجا لائے کب ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایسی مبارک محفل میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک محفل کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے, ہماری نجات کا ذریعہ بنائے اور ہمارے والدین کی نجات کا ذریعہ بنائے. کیونکہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں جو درس دیا ہے, ہمارے ماں باپ نے جو ہمیں دلا بخشی ہے, ہمارے ماں باپ نے جو ہماری تربیت کی ہے, اس تربیت کا نتیجہ ہے کہ ہم ایسی محفلوں میں شریک ہونے والے بنے. سبحان اللہ. اسلامیہ ہماری جو آج کا موضوع اور عنوان ہے تاریخ اسلام اور ہم. میں نے جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا, بڑی مشہور اور معروف آیت کریمہ ہے جو ہر خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے. آسان سا اس کا مفہوم سماعت فرما لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے, جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے, اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر. سبحان اللہ. اور ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. پیارے آقا علیہ السلام کے پیغام آپ دیکھیں کہ مسلمان آج بھی پریشان کیے جا رہے ہیں. مسلمانوں کا جو دور ہے, جو پریشانیاں ہیں, جو ستم ہے, جو ظلم ہے, وہ آج اس 14ویں صدی کے اندر ہی نہیں نظر آتے, بلکہ ہمارے پیارے آقا رحمت عالم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اگر ہم چھان کر دیکھیں اور تاریخ اسلامی کا مطالعہ کریں تو جگہ جگہ اس راہ پر لوگوں نے کانٹے بچھائے ہیں, راستے روکے گئے ہیں, تو پھر دنیا نے ہر ستم کھانے کی کوشش کی. جو ایمان والے تھے, جن کا قرآن مطالبہ کرتا ہے, جن کو قرآن دعوت دیتا ہے, جو ایمان پر ثابت قدم رہے, وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو انشاءاللہ. پیارے آقا علیہ السلام کی پیغام تاریخ اسلام اور ہم, آپ ذرا غور فرمائیں. اللہ اکبر. اللہ کے پیارے حبیب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے, اور یہ جو حسین دنیا اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے, آپ اگر اس کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ بات محسوس ہوتی ہے, ہر انسان سمجھتا ہے کہ مال کی قیمت ہوا کرتی ہے, مال قیمتی ہے, آسائش اور آلام کے ساز و سامان قیمتی ہے, اقتدار قیمت رکھتا ہے, محلات کی اپنی قیمت ہے, سواری کی اپنی قیمت ہے. مگر ہم سے اور آپ سے کوئی سوال کر لے کہ بتاؤ سب سے زیادہ قیمتی شے کا نام کیا ہے, سب سے زیادہ قیمتی شے کا نام کیا ہے, تو ہم کہیں گے کہ سب سے زیادہ قیمتی شے کا نام تو ہماری جان
جان سب سے زیادہ قیمتی اس لیے ہے کہ مال قیمتی، تخت و تاج قیمتی، زر و زیورات قیمتی، لیکن جب جان پہ بن آتی ہے تو انسان سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے گھر کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے جب جان پہ بن آتی ہے۔ انسان اپنے مال دولت کو لٹانے کے قربان ہو جاتا ہے، تیار ہو جاتا ہے کہ جب جان پہ بن آتی ہے۔ لیکن اگر اہل ایمان سے پوچھا جائے، عشق والوں سے پوچھا جائے، اسلام کے ماننے والوں سے پوچھا جائے کہ اے مسلمانوں بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی شے کیا ہے، تو ایمان والا محبت رسول میں مچل کر کہتا ہے نادانوں مال قیمتی، اختلاف قیمتی، محلات قیمتی، سب کچھ قیمتی ہے اور سب سے زیادہ قیمتی شے جان ہے۔ اگر سن لو ہمارے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی شے کا نام جان نہیں بلکہ ایمان ہے۔ جان نہیں ایمان ہے۔ تمہارے نزدیک سب سے قیمتی شے جان ہوگی مگر ہمارے نزدیک تو سب سے قیمتی شے ایمان ہے۔ اسی لیے دنیا چاہتی ہے کہ مال کی لیا جائے یا خوف مسلط کر کے ایمان لوٹ لیا جائے یا پھر جان کا خوف لا کر ایمان لوٹ لیا جائے، مگر تاریخ کے اوراق الٹیے تو ہمارے اسلاف نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ آج دنیا اپنی انگلیوں کو دانتوں تلے دبانے پہ مجبور ہے۔ یہ کیسی قوم ہے کہ ان کے سامنے مال کے انبار لگائے گئے، ٹھوکر مار دی، ان کو دھمکیاں دی گئی، یہ خوفزدہ نہ ہوئے، ان کو جو ہے ڈرایا گیا یہ خوفزدہ نہ ہوئے، ان کو جو ہے خوف دلایا گیا کہ تمہیں ملک پلٹ کر دیں گے، مگر یہ ایمان چھوڑنے کو تیار نہ ہوئے۔ ایسی کون سی چیز ان کے سینے کے اندر ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ایمان چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں؟ یہ جان تو دے دیتے ہیں، مصطفیٰ کا دامن چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اسی شے کا نام محبت رسول ہے، سبحان اللہ، اسی کو ہمارا ایمان کہتے ہیں۔ تو قرآن اسی ایمان والوں سے، انہی ایمان والوں سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، سبحان اللہ، اے ایمان والو، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے کہ اس پر اگر اپنی جان قربان کرنے کے اللہ نے ایمان کے ساتھ یاد فرمایا تو ہماری عذاب داری کی اگر ہو اور ہم قربان کر دیں تو بھی اس کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت ملت اسلامیہ آگے اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، یعنی اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے ہر اس چیز سے بچو جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا۔ جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے اس چیز سے تم باز آ جاؤ، اور یہی اصل معنوں میں اور صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ سے ڈرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آ گئے تو ذکر اللہ کر لیا، مسجد سے باہر نکل گئے تو بے خوف ہو گئے، اللہ کے نافرمان بن گئے، مسجد میں آ گئے تو اللہ کے فرمانبردار بن گئے، مسجد سے باہر نکل گئے تو چوری زناکاری اور چکاری میں لگ گئے، نہیں، بلکہ قرآن کا جو مطالبہ ہے کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ، اور ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان، یعنی ایمان نہ چھوڑنا، پھر چاہے تم پر پہاڑ جیسی مصیبت نازل کیوں نہ ہو جائے، تم پہاڑ کی طرح استقامت پہ جم جانا۔ یہ ہمیں اشارہ ہے آج کے ماحول کی طرف، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ، یعنی چاہے پھر سی اے آ جائے یا NRC آ جائے یا NPR آ جائے، کیسی قوانین تم پر مسلط کر دی جائے، اور ان تمام قوانین کا مسلط کرنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ تم سے تمہارا ایمان چھین لیا جائے، تم سے تمہارا ایمان چھین لیا جائے تاکہ تم ان قوانین سے خوفزدہ ہو کر اپنے ایمان کا ایک ساتھ سودا کر لو، کیونکہ کھلی چیلنج تمہیں کھلا مطالبہ دیا گیا ہے، کھلے طور پر تمہیں اعلان کیا گیا ہے کہ تم اگر مسلمان ہو تو تمہیں اس کا کچھ فائدہ نہیں ملے گا، اگر تم فلاح بن جاؤ تو پھر تم میں ویلکم ہے، یعنی آ جاؤ اپنے پرانے دین میں، آ جاؤ اپنے پرانے مذہب کے اندر۔ یہی مطالبہ بلال بخشی سے اس زمین پر بھی کیا گیا تھا، اللہ اکبر، کہ ان کا مالک جو تھا ابی بن خلف، جو آپ کا مالک تھا، آپ اس کے غلام تھے، اور جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور جب اس مالک کے کان پر بات پہنچی کہ میرا غلام محمد عربی کا دیوانہ ہو گیا ہے، اللہ اکبر، تو اس کو کاٹو تو خون نہ رہا، وہ اپنے دانت پیستا رہ گیا، اور غصے سے دانت پیلا ہونے کے بعد بلال بخشی سے پوچھا کیا تم مسلمان ہو گیا ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں الحمدللہ میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ آپ نے کہا تو میرا غلام ہے، اگر تو
کہ سلانے کے بعد آپ جو ہلچل نہ کر پائے. انسان ہوتا ہے اگر کسی گرم چیز پر ہاتھ رکھتے تو فوراً اس کی طبیعت ہوتی ہے, اس کی فطرت ہے کہ اپنے بچاؤ کے لیے دماغ آرڈر کرتا ہے کہ اپنا ہاتھ ہٹا لے. تو انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے, اس لیے بچے گا, اس لیے اس نے وزنی پتھر, چٹان پتھر جو ہے آپ کے سینے پر رکھ دیا, اور سینے پر رکھنے کے بعد یہیں پر ظلم کی انتہا نہ ہوئی بلکہ اس نے کوڑے برسانا آپ پہ شروع کر دیے. اللہ اکبر کہتا تھا تو یا تو محمد عربی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے یا پھر ایسی اذیت ناک موت کو قبول کر لے. تو آپ احد احد کا نعرہ لگاتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ تو میری جان دے دے, میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے, مگر میں حضور کا دامن نہیں چھوڑوں گا, میں سرکار کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا. اللہ اکبر. اس سے ہمیں اور آپ کو سبق ملتا ہے. دوستو اندازہ فرمائیں کس قدر تکلیف ہے, کس قدر شدت کا عالم ہے, کس قدر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, مگر آپ کا عشق کیسا عشق ہے, آپ کی محبت کتنی کامل ہے, آپ کا عہد کہنا کتنا کامل ہے, دل سے بھی زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی دکھا رہے ہیں کہ میں نے صرف زبان سے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا ہے, میں نے صرف دل سے اقرار نہیں کیا ہے, بلکہ میں اپنے عمل سے بتا رہا ہوں کہ میرا ایمان نہیں جائے گا بھلے ہی میری جان چلی جائے. سبحان اللہ, بھلے ہی میری جان چلی جائے. اللہ اکبر. تو یہ تاریخ کے حالات میں یہ واقعات نقش ہے, لیکن ہمارے مسلمان نوجوان اس سے ناشنا ہے, اور جو آشنا بھی ہے تو اس کی گہرائیوں تک ہم پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے, اس کی گہرائیوں کو اترنے کی ہم کوشش نہیں کرتے کہ ہمارے اسلاف نے, ہمارے پیارے رسول کے صحابہ نے اتنی بڑی قربانیاں قبول کیوں فرما لی. کیا ان کو اپنی جان سے محبت نہ تھی, کیا ان کے اندر درد والی کیفیت نہ تھی, کیا وہ اس درد کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے تھے, کیا وہ ہماری طرح سے انسان نہ تھے, کیا ان کے جسم میں ہماری طرح جان نہ تھی. یہ سب تھی, مگر وہ کیا چیز تھی کہ یہ سب قربان کرنے کے وہ تیار ہو جاتے تھے. تو وہ جانتے تھے کہ دنیا میں مریں گے, ایک بار موت آئے گی, اذیت ناک موت ہی کیوں نہ ہو, مگر مرنے کے بعد سکون و اطمینان حاصل ہو جائے گا, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے, اور وہ مقام اور وہ مرتبہ اللہ ہمیں عطا فرمائے گا کہ شہیدوں میں ہمارا نام سر فہرست ہوگا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ جو فرشتہ ہے وہ ندا دے گا کہ اے شہید شہادت والے دروازے سے جنت میں داخل ہو جا. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ, پیارے احبار صلاۃ والسلام کی پیارجوانوں, تو واقعات تو بے شمار ہے تاریخ اسلام اور ہم, لیکن میں ایک دو واقعات سنا کر آگے بڑھتا ہوں تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے. جو پیغام تک پہنچانا ہے مسلمان سنیے, اس کو اپنے دل میں اتارنے کی ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا ہے. اسلام ہمیں اور آپ کو پیغام دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا, وہیں سے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے. وہ لوگ جو آپ کو صادق الوعد امین کہتے تھے, بارہا علماء کرام سے سنتے ہیں کہ اللہ کے رسول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ مقدس زندگی ان کافروں کے درمیان گزاری, ان کافروں کے مشرکوں کے درمیان گزاری ہے. سارے اخلاق سے وابستہ, سارے آپ کو آپ کی سچائی سے لوگ واقف ہے, آپ کو سر سے لے کے پاؤں تک پورا وجود آپ کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ سچے ہیں, اور آپ سے بڑا سچا کوئی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے. ایسی گواہی دینے والے لوگ جب آپ کی مخالفت کو اتر آتے ہیں کس بنیاد پر کہ آپ ان کو اللہ کی طرف بلانے لگے, آپ ان کو وعدہ اللہ کی عبادت کی طرف بلانے لگے, تو وہ آپ کے جان کے دشمن ہو گئے. کیسی کیسی تکالیف آپ کو دی گئی. بارہا علماء کرام سے ہم نے سنا ہے کہ آپ کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال دیا جاتا, کھینچا جاتا, بچے کھینچتے. آپ جب نماز ادا کرتے تو آپ کے بدن پر اونٹ کی وزنی بوجھ ڈالی جاتی اور آپ اس کے اندر دب جاتے اور آپ کا دم اٹھنے لگتا. اللہ اکبر. ایسی ایسی خطرناک اذیت ناک آپ تکلیفیں پہنچائے گئے, مگر آپ کا جو مشن تھا آپ اس مشن سے ذرہ بھر بھی پیچھے نہ ہوئے, ذرہ بھر بھی پیچھے نہ ہوئے. آپ اپنے اس کام میں لگے رہے, اور یہاں تک کہ آپ کو لالچ بھی دیا گیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم ہمارے سردار بننا چاہتے ہو, کیا تم ہمارے سردار بننا چاہتے ہو جس کی وجہ سے تم ہمارے معبودان خدا کو برا بھلا کہتے ہو, ہمارے
مگر شرط یہ ہے کہ جو دعوت تم دے رہے ہو اس دعوت سے تم باہر رہو. اللہ وہ دعوت نہ دو. معمولان باطل کو برا بنا نہ کرو. تو اللہ کے رسول نے کیا پیارا تاریخ جملہ ارشاد فرمایا. تاریخ میں وہ لفظ آج بھی موجود ہے. علماء کی زبانی ہم نے سنا ہے قرآن تعلیم کے اندر کہ اللہ کے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے ظالموں سنو، اگر تم میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج بھی لا کر رکھ دو اور تب بھی کہو کہ تم معمولان باطل کو جھٹلاؤ گے نہیں، یہ وعدہ کرو، تو میں اس دعوت کو عام کرتا رہوں گا اور میں اعلان کرتا رہوں گا لا وحدہ لا شریک ہے، میں اللہ کا رسول. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے علیہ السلام کے پیارے امام، تو یہ اس تاریخی پس منظر سے بات ہمارے ذہنوں میں آتی ہے کہ ہماری تاریخ کس قدر نرالی ہے اور ہم کس قدر عظیم قوم ہیں، ہم کتنی عظیم قوم ہیں اور ہمارا مقام اور ہمارا مرتبہ کیا ہے، ہمارا اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. لیکن جب دوسری جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا معاشرہ ہے، آج ہماری ذات پر ہم اگر جانچیں پرکھیں اپنے آپ کا محاسبہ کریں تو ہمیں جو رزلٹ ملتا ہے وہ اس کے الٹ ملتا ہے اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کہاں ہمارے اسلام کا کردار ہے اور کہاں ہمارے اعمال ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا علیہ السلام کی پیروان، آج ہمارے بچے جو زنا خوری میں مبتلا ہے، آج ہمارے بچے جوا اور سٹے میں جو مبتلا ہے، آج ہمارے بچے جو گناہوں کے ماحول میں گھر چکے ہیں، آج ہمارے بچے جو گناہوں کے لندر میں پھنس چکے ہیں، یہ پھنسے نہیں ہیں بلکہ ان کو دھسایا گیا ہے. آج شراب پینے والا اگر کہتا ہے کہ میں اتنی بوتل اتار لیتا ہوں تو یہ اس کا کمال نہیں ہے بلکہ اس کو عادی بنایا گیا ہے. شرابی اگر کہے کہ میں شراب پیتا ہوں تو میں کہوں گا نادان تو شراب نہیں پیتا بلکہ تجھے شراب پلائی جا رہی ہے. زنا کرنے والا اگر زنا کہنے والا کرتا ہے میں اتنے سے زنا کرتا ہوں تو زنا کرنے والا زنا کرتا نہیں ہے بلکہ دنیا نے اس کو زنا کا عادی بنا دیا ہے. اے مومن، تیری شان تو کتنی نرالی تھی کہ تو حیا کا پاسبان تھا، تو حیا کا درس دینے والا تھا، تو وعدے کا پاسبان تھا، تو وعدہ خلافی کرتا ہوں رہتا ہے. اے نوجوان، ہم کس قوم کے، ہم کس مذہب کے ماننے والے ہیں، تم نے بلا دیا ہے. ذرا ہم نے پیارے نبی کے تاریخ کا مطالعہ کر، ذرا ہم نے اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کر. دنیا نے اپنی تاریخ کو بلانے کا ایسا منصوبہ بنایا ہے کہ مسلمان اپنی تاریخ کو جاننا ہی نہیں چاہتا ہے. عزیزان ملت اسلام، کیونکہ ہمیں اس کے متبادل اور برخلاف جو اعمال تھے ان میں لگا دیا ہے. آج ہماری تاریخ سے ہم ناشنا اس لیے ہے کیونکہ جو وقت ہمیں اپنی تاریخ پڑھنے میں لگانا چاہیے تھا آج ہمارے نوجوان پب جی میں لگا رہے ہیں. جو وقت ہمیں اپنی تاریخ کا مطالعہ کرنے میں صرف کرنا چاہیے تھا آج ہمارے نوجوان وہ فلموں اور نہ جانے کیسی کیسی خرافات واٹس ایپ اور فیس بک پر وقت گزار رہے ہیں. اب دنیا کیا کر رہی ہے؟ کیا دنیا بھی یہی کر رہی ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ آج آپ دیکھیں اخلاق ہمارے پاس تھے، غیروں نے اپنا لیا. تمدن ہمارے پاس تھا، آج تمدن ہمارے پاس نظر نہیں آتا، غیروں نے اپنا لیا. میٹھی زبان مسلمان کی تھی، ہماری زبان ہم نے کڑوی بنا لی اور اتنی خطرناک اور تیز دھار ہم نے اپنی زبان کو بنا لیا کہ دشمن کو کیا اپنے ہی ہمارے دشمن بن گئے. ہمارے اخلاق اس قدر خطرناک اور برے ہو گئے کہ دور سے ہی لوگ دیکھ کر کہتے ہیں مسلمان بڑے بد اخلاق. اللہ اکبر. اور جو قومیں جن کو اخلاق کا درس ہم پڑھا کرتے تھے آج ہمیں اخلاق کا ٹاپک لے کر آج ہمیں وہ درس دے دے رہا ہے، آج ہمیں وہ سبق دیتے نظر آتے ہیں، آج ہمیں وہ سکھاتے ہیں کہ صبح اٹھنے کا یہ فائدہ ہے، صبح جلدی بیدار ہونے کا یہ فائدہ ہے، صبح راستے سے چلنے کا طریقہ یہ ہے، کھانے کا طریقہ یہ ہے، بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے، بات کرنے کا انداز یہ ہے اور آفس میں جانے کا انداز یہ ہے، گھر پہ رہنے کا انداز یہ ہے، بچوں کے ساتھ بات کرنے کا انداز یہ ہے، نوجوانوں کے ساتھ پیش آنے کا انداز یہ ہے، بزرگوں سے پیش آنے کا انداز یہ غیروں سے ہمیں سیکھنا پڑ رہا ہے. عزیزان ملت اسلامی، کیونکہ ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا. یہ سب چیزیں ہماری تھی، یہ سب چیزیں ہماری تھی اور یہ لوگ وہاں تھے جہاں آج ہم ہیں، یہ لوگ وہاں تھے جہاں آج ہم ہیں اور ہم جہاں تھے آج اللہ نے کو وہاں پہنچا دیا. کیوں پہنچایا؟ کیونکہ ہم نے اپنا منصب اور اپنا اقتدار اپنے ہاتھوں سے گوایا. ہم نے اپنے اعمال کی بنیاد پر، اپنے عیش و عشرت کے سامان حاصل کرنے کی بنیاد پر، یہ سارے سامان حاصل کرنے کے چکر میں، دنیا کے چکر میں ہم نے آخرت کو جب بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی ہم سے چھین لی اور ہم غیروں کے سامنے بھکاری سے پیش ہونے لگے. اللہ اکبر. کتنی بڑی تکلیف
شریف دے پاک ہے کہ وہ قوم جو دنیا کو علم سکھاتی تھی آج علم کی بھکاری بن گئی، وہ قوم جو دنیا کو اخلاق کا درس دیا کرتی تھی آج وہ اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے غیروں کی محتاج ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں ہے، مقصد آپ کی دل آزادی کرنا نہیں ہے، مقصد اپنی قوم کی ہمت کو پست کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے جذبے کو بیدار کرنا ہے، اپنی تاریخ کو یاد دلانا ہے، اپنے مقام کو پہچاننے کی کوشش کرنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ہم اپنے آپ کو پہچان لیں تو پھر دنیا میں وہی دن واپس آ سکتے ہیں، وہی ہماری شان و عزت دوبارہ لوٹ سکتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت۔ دیکھیے شیر جو ہوتا ہے، آج رسول حضرت سید مولانا احمد قاری صاحب نے اپنی تقریر میں اس مثال کو بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ شیر جو ہوتا ہے اس کی خوراک کیا ہے؟ عوام سے سوال کیا، بتائیے شیر کی خوراک کیا ہے؟ میں نے آپ سے سوال کیا، آپ کا جواب یہ ہوگا کہ بے شک شیر کی خوراک جو ہے گوشت۔ شیر کو کبھی آپ گھاس کھاتا ہوا نہیں دیکھیں، کبھی کبھی شیر کو آپ گھاس کھاتا ہوا بھی دیکھ سکتے، لیکن کب؟ جب وہ بیمار ہوتا ہے۔ پتا کیا چلا؟ شیر کی خوراک گوشت ہے، وہ گھاس نہیں کھاتا، لیکن جب بیمار ہوتا ہے تو گھاس کھانے لگ جاتا ہے۔ پتا چلا جب مسلمان شیر تھا، اللہ کو جب مسلمان شیر تھا تو اس کی غذا حلال تھی، وہ حلال ہی کھاتا تھا، وہ حرام کی طرف نہیں جاتا تھا، لیکن جب بیمار ہو گیا تو حرام کا مرتکب ہو گیا۔ پتا چلا مسلمان بیمار ہے، اس بیماری سے اگر شفا ہم حاصل کر لیں، اس بیماری کو اپنے بدن سے نکال باہر کر دیں تو پھر ہماری خوراک پھر وہی حلال ہوگی، ہم حرام سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے ایمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے اتنی قربانیاں دے کر، صحابہ نے اتنی قربانیاں دے کر جس دین کو ہم تک پہنچایا ہے، ہم نے اس کو فراموش کر دیا ہے۔ میں نے جو شعر پڑھا تھا، ڈاکٹر اقبال اسی طرح اشارہ کرتے ہیں کہ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر، تم شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹان پر۔ اے مسلمانوں تم سمندر میں تیرنے والے ہو، اے مسلمانوں تم سمندروں کی گہرائیوں میں اترنے والے ہو، اے مسلمانوں تم صحراؤں میں جہاد کرنے والے ہو، اے مسلمانوں تم پہاڑوں اور چٹانوں کو رون ڈالنے والے ہو۔ تم ایسی قوم ہو کہ رکتا نہیں تھا کبھی سہلے جواب ہمارا، تم وہ قوم ہو لیکن تمہیں ٹک ٹاک میں لگایا گیا ہے، تمہیں پبجی کی عادت ڈالی گئی ہے، تمہیں نشیری اور چرس پر گانے کا شوق ڈالا گیا ہے، تمہیں جوا اور سٹے کا عادی بنایا گیا ہے، تمہیں زنا کا بازار سجا کر تمہارے دامن کو دامدار کیا گیا ہے، تمہیں چھوٹے بڑے کے ادب سے ناشنا کیا گیا ہے، تمہیں تعلیم سے دور کیا گیا ہے۔ یہ منظم سازش کے طریقے سے اور منظم سازش کر کے تمہیں ان تمام چیزوں سے دور کیا گیا ہے، لیکن تم اگر آج اپنے آپ کو پہچان لو، تم اگر اپنے آپ کو جان لو، تم اپنے مذہب کا مطالعہ کر لو، اپنی تعلیم کے آنے میں اپنے آپ کو اپنی شکل کو دیکھ لو تو تم بیدار ہو جاؤ گے۔ اور دنیا یہی چاہتی ہے تم بیدار نہ ہو پاؤ، دنیا یہی چاہتی ہے تم بیدار نہ ہو پاؤ۔ آخری واقعہ بتا کر اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے علیہ السلام کے پیارے ایمانوں، آپ دیکھیں آج ہم لوگ پبجی کھیل رہے ہیں، آج ہم لوگ ٹک ٹاک کھیل رہے ہیں، آج ہم جانے کیسے کیسے خرافات میں جو ملوث ہے، یہ تمام کام ان کے تھے، یہ تمام خرافات ان کی تھی، انہوں نے سب سے توبہ کر لی۔ توبہ سے مراد اللہ کی عبادت، بلکہ انہوں نے اس سے اپنے آپ کو روکا ہے، اپنے آپ کو اس سے روکے رکھا ہے۔ اور کم لوگ مبتلا ہے غیر قوم کے اس کے اندر، لیکن ہماری 99% آبادی جو ہے، نوجوان بوڑھے بچے موبائل کے اس کے اندر شامل ہے۔ اور اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم لگ گئے ٹک ٹاک میں، ہم لگ گئے پبجی میں، ہم لگ گئے کرکٹ دیکھنے میں، ہم لگ گئے فٹ بال میچز دیکھنے میں، ہم لگ گئے کرکٹر بننے میں، ہم لگ گئے ہیرو بننے میں، ہم لگ گئے چھچوڑے بننے میں، ہم لگ گئے طرح طرح کے اپنے اندر خرافات کو لانے کے لیے۔ اور وہ اپنے مشن میں لگے رہے، وہ تلوار بازی سیکھتے رہے، وہ تیراکی سیکھتے رہے، وہ گولڈ میڈل لاتے رہے، وہ ہر کھیل میں آگے رہے، وہ ہر باکمال کھیل میں آگے رہے، وہ ہر ہنر کے اندر آگے رہے، وہ ایجوکیشن میں آگے رہے، ہر طرح سے انہوں نے اپنے مقصد کو سامنے رکھا، اپنے مقصد کو فراموش نہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اقتدار پہ آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ طریقۂ مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے گشت بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار ہوئی۔ طریقۂ مصطفیٰ کو ہم نے چھوڑ دیا اور فلاں ہیرو کا آئیڈیل ہم بن گئے، فلاں ہیرو ہمارا آئیڈیل بن گیا، فلاں حسینہ ہمارا آئیڈیل بن گئی، فلاں ہیرو کا پہنا ہوا ڈریس ہمارا آئیڈیل بن گیا، اس کی طرح کی جو ایکٹنگ کے انداز ہے وہ ہم نے اس کو آئیڈیل بنا دیا۔ اگر ہم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو آئیڈیل بنایا ہوتا تو آج جو دنیا ہمارے سر پہ بیٹھی ہے
ارادہ اگر ہم کر لیں چھوڑنے کا، آج ہی تمام چیزیں ہم چھوڑ سکتے ہیں، آج ہی گناہوں سے ہم توبہ کر سکتے ہیں، آج ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قوم مسلم اجتماعیت کے ساتھ متحد ہو کر اجتماعی شکل میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تو کل ہی حکومت کا تختہ الٹ سکتا ہے، کل ہی ظالموں کے پیروں سے زمین چھین سکتا ہے اللہ تعالیٰ قدرت والا، مگر شرط یہ ہے کہ ہم سچی توبہ کرنے والے بنیں۔ آج ہم دعائی دیتے ہیں کہ ہم گناہ سے کیسے بچیں، اس ماحول سے کیسے بچیں۔ اسلامی ویب سائٹ پہ ہم کھولتے ہیں تو وہاں بھی گناہ کا ساز و سامان موجود ہے، کیونکہ ہمارے ایمان کی آزمائش ہے، دنیا میں آزمانا چاہتی ہے کہ ہماری انگلیاں کو اسلامی ویب سائٹ کھولنے کے لیے اٹھی ہے، اب یہ اسلامی کلچر دیکھتے دیکھتے یہ گناہ کی طرف آتا ہی نہیں آتا، اس کی انگلیاں گناہوں کے ساز و سامان پر لگتی ہے یہ دیکھنے کے لیے وہ ساز و سامان موجود ہے، اور اکثر و بیشتر مسلمان اس طرف نکل جاتے ہیں، حالانکہ اسلامی سائٹ کھولنی تھی مگر پھر راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ دعائی ہم دیتے ہیں گناہوں سے کیسے بچے، کیسے بچ سکتے ہیں، ماحول بڑا گندا ہو گیا، بڑا ہی خطرناک ہو، کہاں بچیں گے مولانا مبلغ صاحب، کہاں بچیں گے، کہاں بچیں گے ہم، ایسا ہی ماحول پیدا کر دیا گیا ہے کہ ہم بچ نہیں سکتے۔ مگر آؤ تاریخ کے آئینے میں اپنے آپ کو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے اسلام کا کردار دیکھتے ہیں کہ کیسے گناہوں کا یہ جال ان کے زمانے میں بچھایا گیا تھا، مگر انہوں نے اپنے آپ کو کیسے پاک دامن رکھا، کیسے اپنے کردار کو صاف و شفاف رکھا، کیسے اپنی اسلامی تعلیم کو بچائے رکھا، کیسے اپنے اسلام کو انہوں نے شرمندہ نہیں ہونے دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور مبارک ہے، آپ کی خلافت کا زمانہ ہے، رومیوں سے جنگ جاری ہے، وہاں کا معاشرہ حضرت اللہ اکبر اس سے نر آپا ہے، مسلمان قوم جنگ کر رہی ہے، اور اس جنگ کے اندر کچھ نوجوانوں کو گرفتار کر دیا گیا، مجاہدین اسلام کو گرفتار کر لیا 80 کی تعداد میں مجاہدین اسلام کو قید کر دیا جاتا ہے، ہرقل بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، ان میں 3 نوجوان سگے بھائی بھی تھے، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب شرح الصدور میں، اور امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نقل فرماتے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اس واقعے کو کہ اللہ اکبر کہ 80 مجاہدین اسلام کو گرفتار کر کے ہرقل کے دربار میں پیش کیا گیا، جہاد کر رہے تھے، اسلام کے پرچم کو بلند و بالا کرنے کے لیے نکلے تھے، گرفتار ہو گئے، ہرقل کی بارگاہ میں جب لایا گیا تو اس زمانے کے اندر ہرقل کے پاس جو سزا دینے کا جو انتظام تھا، ان کا رواج جو تھا، ان کی تہذیب تھی، کہ دشمنوں کو سزا دینے کا انداز یہ تھا کہ کھولتا ہوا تیل لایا جاتا تھا اور اس کھولتے ہوئے تیل میں مجرم کو ڈال دیا جاتا۔ اللہ اندازہ لگا کتنی شدت، کتنی خطرناک سزا ہے، کتنی خطرناک سزا ہے۔ یہ کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جاتا تھا۔ اب 80 مجاہدین کو جب لایا گیا، ہرقل نے سب سے سوال کیا تم مسلمان ہو، اسلام چھوڑ دو تو میں تمہاری جان بخشی کر دوں گا۔ تو مجاہدین نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ جان بخشی ہمارا مقصود ہی نہیں ہے، ارے نادان ہم تو جان دینے کے لیے میدان میں نکلے تھے، ارے نادان ہم تو جان دینے میدان میں آئے تھے، ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ اسلام کی خاطر ہم قربان ہو جائیں، سبحان اللہ، اسلام کی خاطر ہم قربان ہو جائیں۔ جب ہرقل اپنی تمام باتوں میں ناکام ہو گیا تو اس نے ایک ایک کر کے مجاہدین کو جو ہے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالنا شروع کر دیا، سب نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے جام شہادت نوش کرتے رہے۔ 3 سگے بھائی جب بچے، تینوں سگے بھائی تھے، حسین خوبصورت نوجوانی کا عالم تھا، ایک دم شباب کا عالم، حسین خوبصورت بھائی ہے۔ بادشاہ کو ان پر رحم آیا، کہا بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تم نوجوان معلوم ہوتے ہو، بڑے خوبصورت حسین چہرے تمہارے نظر آتے ہیں، اگر تم اسلام چھوڑ دو، عیسائیت قبول کر لو، تمہاری جان بخشی کر دی جائے گی، تمہیں دولت سے نوازا جائے گا، کسی جگہ کا تمہیں گورنر بنا دیا جائے گا، کسی حسین خوبصورت عیسائی عورت سے تمہاری شادی کر دی جائے گی۔ تینوں نوجوان بھائیوں نے انکار کر دیا، نہیں ہم اسلام نہیں چھوڑیں گے، ہم مرنے کو تیار ہیں، ہم شہید ہونے کو تیار ہیں۔ تو پھر 3 بھائیوں کی جب باری آئی تو سب سے پہلے بڑے بھائی کو تیل میں ڈالا گیا اور بڑے بھائی نے یا محمدہ کا نعرہ لگاتے ہوئے چھلانگ لگا دی، سبحان اللہ، یا محمدہ کا نعرہ کب لگ رہا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، اور یا محمدہ کا نعرہ لگا کر وہ شہید ہو جاتے ہیں۔
کے بعد منزل دوسرے نمبر کے بھائی کی باری آتی ہے. وہ بھائی بھی جو ہے جوش محبت میں اور جوش جہاد میں اور شوق شہادت میں اللہ اکبر نعرے تکبیر اور اس کے ساتھ یا محمدہ کا نعرہ لگاتے ہوئے غوطہ لگاتے ہیں، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جب تیسرے بھائی کی باری آتی ہے جو ان سے کم سن تھے، کم عمر تھے، نوجوان تھے، خوبصورت تھے، جب ان کی باری آتی ہے تو دیکھو اللہ تعالیٰ جب بچانے پہ آتا ہے تو کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کام کرتی ہے. سبحان اللہ. دو بھائی شہید ہو گئے، شہادت کا مرتبہ پا گئے، لیکن جب تیسرے کو ڈالنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے وزیر اعظم کے دل میں القاء فرمایا، اس کے دل میں رحم ڈال دیا. اور رحم ڈالنے کے بعد جو وزیر اعظم کہتا ہے آگے بڑھ کر بادشاہ سلامت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. کہا کہو، اگر جان بخشی ہو تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو. کہا کہ حضور والا یہ دو بھائی تو نادانی میں شہید ہو گئے، مر گئے معاذ اللہ رب العالمین، مگر یہ نادان ہے، بچہ کم سن کم عمر ہے، اس نے ابھی جوانی کی زندگی دیکھی نہیں ہے، جوانی کی منزل تو ابھی طے کر رہا ہے، ابھی جوانی کی منزل میں قدم رکھتا ہے، ابھی اس کو دنیا داری معلوم نہیں ہے، اس کو دنیا کی حسین رنگینیاں پتہ نہیں ہے. میں اس کو کس طرح ورگلا کر جو ہے عیسائی بنا لوں گا. اس کو آپ مہلت دے دیں، چھوڑ دیں، اس کو آپ جو ہے تو آپ تیل میں نہ ڈالیں. بادشاہ تو اپنی عزت بچانے کی اس کو فکر لاحق تھی. اس نے سوچا ٹھیک ہے کتنے دن لگے گا، 1 مہینہ 40 دن جتنا بھی وقت لگے ٹھیک ہے، اس کو آپ لے جاؤ اور لے جانے کے بعد کوشش کرو جو آپ اس کا مقصد پورا ہے اس کو عیسائی بناؤ. تو جب وہ اپنے وزیر اس کو اپنے گھر لے گیا، لے جانے کے بعد حسین خوبصورت اس کو محل کے اندر ٹھہرایا. جو حسین خوبصورت کمرہ تھا اس کے اندر قالین تھے، قیمتی قالین بچھے ہوئے تھے، سونے ہیرے موتی جواہرات دیواروں میں جڑے ہوئے تھے. اللہ اکبر. اتنا حسین خوبصورت وہ کمرہ تھا. اس کمرے کے اندر نوجوان کو ٹھہراتا ہے اور کمرہ بند کر کے باہر چلا جاتا ہے. باہر جانے کے بعد تنہائی میں اپنی بیٹی کو بلاتا ہے اور بیٹی سے کہتا ہے میری بیٹی، میری دختر سن، آج بہت بڑا کام ملا ہے اور بہت خوشخبری ہے کہ اگر اس کام کو ہم انجام تک پہنچا دیں تو ہمارا بہت نام بھی ہوگا، شہرت بھی ہوگی اور ہمیں بہت بڑا انعام بھی بادشاہ سے مل جائے گا. بیٹی نے کہا معاملہ کیا ہے؟ سارا معاملہ اس کے سامنے رکھا کہ ایک نوجوان کو میں لے کر آیا ہوں، تجھے صرف اتنا کرنا ہے کہ اپنے حسن کے تیر چلانا ہے، اپنی زلفوں کا اسے اسیر بنانا ہے، اپنے حسن کے جان کو اسے پھانسنا ہے اور پھانسنے کے بعد اس سے اسلام چھڑانا ہے، اسلام چھڑانے کے بعد عیسائی بنانا ہے اور عیسائی بنانے کے بعد اسے اپنی آغوش میں لینا ہے. اللہ اکبر. یہ سننے کے بعد اس لڑکی نے جملہ کہا تھا، علامہ جلال الدین سیوطی جملے کو نقل فرماتے ہیں، اس لڑکی نے کہا تھا یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل. آج لوگ جملہ استعمال کرتے ہیں یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، ابا جان آپ بے فکر ہو جائے، آج ہی رات اس کو میں اپنا دیوانہ بنا دوں، اپنی زلفوں کا اسیر بنا لوں گی، اپنے حسن و جمال میں گرفتار کر لوں گی کہ صرف میرے علاوہ اس کی زبان میں کسی اور کا نام نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اور وہ لڑکی کا دعویٰ محض نہیں تھا بلکہ وہ بڑی حسین اور خوبصورت جو ہے تو عیسائی تھی اور اس پر جو ہے کئی ہزاروں نوجوان جو عاشق تھے، یعنی بڑے بڑے شہزادوں کا پیغام تھا، اس کی شادی کرنے کے طلبگار تھے. مگر کیا ہوا؟ اس لڑکی نے جب کہا اور جب تنہائی کی رات میں اس لڑکے کے کمرے میں داخل ہوئی، اللہ اکبر، وہ لڑکا نماز پڑھ رہا تھا. وہ نوجوان نماز پڑھ رہا تھا. اس نے انتظار کیا، انتظار کی گھڑیاں گزرتی گئی، رات ختم ہو گئی، فجر طلوع ہو گئی. وہ بندہ جو ہے نوجوان اللہ اکبر اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. سبحان اللہ. کیسے ہم حیا کے پاسبان تھے. ملاحظہ فرمائیں کیسے حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا اسلام کے اندر. الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. آپ غور فرمائیں کہ کیسے پہرے تھے ان کی نگاہوں پر، مصطفیٰ کی محبت کے پہرے تھے، خوف الہی کے پہرے تھے. نگاہ تنہائی کی رات ہے، تنہائی کا کمرہ ہے، اکیلی لڑکی ہے، نوجوانی کا عالم ہے، شباب جو ہے عروج پر ہے، خواہشات نفسانی عروج پر ہے، مگر اس کی طرف نگاہ کرنا ہی گوارا نہیں ہے. سجدوں میں رات گزار دی. باپ نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ کہا کہ آج کوئی شاید اس کی عبادت کی رات تھی، میری طرف دیکھا بھی نہیں. کوئی بات نہیں، آج رات اس کو اپنا غلام بنا لوں. 3 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا، 40 راتیں گزر گئی. اب ہوا یہ لڑکی آئی تھی عیسائی بنانے کو، اس کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اللہ اکبر مرد مجاہد کے اخلاق اور کردار کا، اس کی حیا کا اس پر یہ اثر ہوا کہ وہ اسے عیسائی بنانے آئی تھی، خود مسلمان ہو گئی. سبحان اللہ. خود مسلمان ہو گئی. اور اس نوجوان کو جب 40 رات آئی اس سے رہا نہ گیا. کہا کہ نوجوان تو انسان ہے کہ پتھر ہے، تو انسان ہے کہ پتھر ہے کہ جنات ہے، بتا تو ہے کون؟ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا 40 رات سے مسلسل تیرے پاس حسین و جمیل خوبصورت شہزادی آ رہی ہے اور وہ شہزادی جس سے ہزاروں شہزادے جان نچھاور کرنے کو تیار ہے، اس کی ایک نگاہ کے ایک دیدار کو طلبگار ہے. اور
تیرے پاس تو اس کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے، ایسا کون سا تیرے پاس کیا بات ہے ایسی؟ اس نے کہا کہ جس کی نگاہ میں مصطفیٰ کا جمال ہو، سبحان اللہ، کہ جس کی نگاہ کے اندر اس کے پیارے نبی کا جمال ہو، وہ بھلا دنیا کی حقیر چیز کی طرف کیا دیکھ سکتا ہے؟ سبحان اللہ، وہ فنا ہونے والے حسن کا دیوانہ نہیں ہوتا ہے، ہم تو ہمارے نبی کے دیوانے ہیں، اور ایسے دیوانے ہیں کہ ان کو دیکھنے کے بعد کسی حسین کو دیکھنے کی ہمیں طلب ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ سننے کے بعد اس کو کاٹو تو خون نہ رہا، اور اس نے کہا کہ بتاؤ تمہارے نبی کا نام کیا ہے؟ کہ جاننے لگی، اور پھر کہا کہ خدا میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے جیسا مرد میں نے آج تک نہیں دیکھا ہے، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو مجھے بھی اس کا کلمہ ذرا پڑھا دو، مسلمان بنا دو۔ سبحان اللہ، کلمہ پڑھتی وہ لڑکی مسلمان ہوتی ہے، مسلمان ہونے کے بعد فرار ہوتے ہیں، بہت طویل واقعہ ہے، میں آخری بات گفتگو کر کے ختم کر رہا ہوں کہ فرار ہوتے ہیں، فرار ہونے کے بعد جب منزل طے کر رہے ہوتے ہیں، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی ہے، اور جب مڑ کے دیکھتے ہیں تو ایک نورانی قافلہ ہے، وہ دو جو نوجوان بھائی جو شہادت کو پہنچ گئے تھے، وہ دو جو نوجوان بھائی جنتی گھوڑوں پہ سوار ہے، جنتی لباس ہے، اور ان کے پیچھے فرشتوں کی بارات ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حیران، میرے بھائی تم تو شہید ہو گئے تھے؟ کہا ہاں ہم تو شہید ہو گئے تھے، مگر اللہ کے حکم سے تمہارا نکاح پڑھانے کے لیے آئے، تمہارا نکاح پڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ لڑکی جو ہے بڑی نیک اور پارسا ہو گئی، توبہ کرنے کے بعد ایمان بھی قبول کر لیا ہے، اسی سے تمہارا نکاح کرا دیا جائے۔ پتا چلا جس چیز سے دامن چھڑا رہے تھے اللہ نے وہی چیز دامن میں ڈال دی۔ سبحان اللہ، ارکان ملت اسلامیہ پتا چلا کہ جس دنیا کے ہمارا طلبگار ہے وہ دنیا ہمارے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں تو ہمارے آگے بڑھتی ہے، لیکن یہ دنیا ہمارے پیچھے پیچھے کب آتی ہے؟ جب اس دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، جب خدا کے خوف سے ہم گناہ سے بچنا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ اور وہ جو اللہ کے خوف سے اللہ، اور وہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں ایک جنت عدن ہے اور ایک جنت النعیم ہے۔ یہ دو جنتوں کا قرآن نے مدعا سنایا ہے کہ وہ بندہ جو گناہوں سے بچتا ہے صرف اس بنیاد پر کہ اس کے دل میں خدا کا خوف ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ جب وہ اللہ کے خوف سے بچتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دو جنتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں دو جنتیں اس لیے، ایک تو خدا کے خوف کی وجہ سے اور ایک گناہوں سے بچنے کا انعام ہے۔ تو پتہ چلا مسلمانوں کہ انعام کی بھی تو طلبگار ہونا چاہیے ہمیں، ہم دنیا کی طلبگار بہت ہے، ہمیں آخرت کا طلبگار بھی بننا چاہیے۔ تاریخ اسلام اور ہم، یہ ہماری تاریخ تھی، اور آج ہم یہ ہے کہ آج ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا ہے اور ہم دوسرے کاموں میں لگ گئے ہیں۔ جو قومیں خرافات کیا کرتی تھی آج وہ معزز بن رہی ہے، اور ہم معزز ہوا کرتے تھے آج ہم بدکار بن رہے ہیں۔ مسلمانوں اپنے آپ کو پہچانو، اپنی تاریخ کا مطالعہ کرو اور پھر سے وہی کردار اپناؤ کہ جو ہمارا کردار تھا۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ عزیزان محترم، یہی پیغام ہے آج کے اس ہفتہ والے اجتماع کا۔ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی اہل سنت و جماعت آپ کو یہی پیغام اور گزار کرنا چاہتی ہے کہ اگر آج بھی ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کر لیں اور اپنے آپ کو خالد بن ولید کا غلام بنا لیں، محمد بن قاسم کا غلام سمجھیں، ہم اپنے آپ کو حضرت ابوذر غفاری کا غلام سمجھنے لگ جائیں، اپنے اندر شوق شہادت پیدا کریں، اپنے اندر شوق شجاعت پیدا کریں، اپنے اندر شہادت کا جذبہ پیدا کریں، اپنے اندر بہادری کا جذبہ پیدا کریں، تو آج خالد بن ولید ہمارے اندر بھی پیدا ہو سکتے ہیں، ان کے غلام پیدا ہو سکتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی خالد بن ولید آئے، ہم چاہتے ہیں کوئی اصلاح النبی آئے اور ہمیں مسائل سے نکالے۔ دوستو یہ دور وہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے اندر ہمیں وہ جذبہ پیدا کرنا پڑے گا کہ ہم لوگوں کو راستہ دکھانے والے بنے اور لوگوں کو نجات دلانے والے بنے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بات دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے